ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک کے حوالے سے اور اس کے تناظر میں آپ کی سیرت کا بیان جاری ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا جو تیسرا نام بیان کیا ہے، فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میرا تیسرا نام ماحی ہے۔ اور یہ ماحی اس کا کیا مطلب؟ مٹانے والا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خود ہی وضاحت کر دی، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ ماحی مٹانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اسلام کو غالب کرے گا۔ کفر مٹ جائے گا، اسلام باقی رہے گا، کفر کو شکست ہوگی، عزت، عظمت اور فتح اللہ تعالیٰ اسلام کے مقدر میں لکھے گا۔ اور یہ منظر ساری دنیا دیکھے گی، پیش گوئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام، اس کے اوصاف اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلام کے متعلق، آپ کے دین اور شریعت کے متعلق جو اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ اسلام تمام باطل ادیان پر، باطل نظاموں پر، باطل اقوام پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ یہ آخری اور لیٹسٹ ورژن ہے، اس کے بعد اسلام کا اور کوئی بھی چہرہ نہیں، کوئی اور تصویر نہیں، کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل دین بنا کر کے ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہدایت دے کر، قرآن مجید دے کر، سچا دین دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ تمام باطل ادیان پر غالب آ جائے۔ اسلام ہی صرف حق ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر دین، ہر نظام اب باطل ہے، اور اسلام غالب آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نوید اور بشارت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل کی، اور وہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند ہی کریں۔ اب یہ جو اسلام کا غلبہ ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت مبارک ہے، آپ کا یہ نام مبارک ہے، ماحی، مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، ضلالت کے، کفر کے اندھیرے ختم کرنے والا، اسلام کے پرچم کو بلند کر کے لہرانے والا، اسلام کی عزت اور عظمت اور اس کے غلبے کی نوید سنانے والا، یہ ہے ہمارے نبی ماحی۔ یہ آپ کا نام ہے، آپ کی صفت مبارکہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور حیات مبارکہ کا اگر ہم جائزہ لیں، آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں، تو جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ملتا ہے کہ میرے نبی
نمازی نبی ہیں، آپ جواد سخی نبی ہیں، آپ روزے دار نبی ہیں، حاجی اور معتمر نبی ہیں، وہاں پہ داعی نبی ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ میرے نبی مجاہد نبی ہیں، غازی نبی ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد اور غزوات کرنے والے نبی ہیں۔ اور یہ اسلام ہے کہ جس کو دعوت کے ذریعے بھی پھیلایا، اور دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں، جو اللہ کے دشمن اور باغی ڈٹ گئے، انہیں اللہ کے حکم سے ہی ان رکاوٹوں کو صاف کیا، ان سے جہاد کیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت کا اور اسلام کا، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ عام طور پہ لوگ اسلام کے اوپر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جہاد پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے غزوات پر اعتراض کرتے ہیں، اور اسے آج کی دنیا میں دہشت گردی کا نام دیا ہوا ہے۔ کوئی بھی اپنے ملک کی خاطر، دین کی خاطر، وطن کی خاطر مسلمان جد و جہد کرے وہ ٹیررسٹ ہے، اور کوئی یہودیت عیسائیت کی بنیاد پر، صلیبی جنگوں کے نام پر اور اس طرح کی جتنی بھی تحریکیں ہیں مسلمانوں کا خون بہا دیں، تو یہ ان کا رائٹ، ان کا حق ہے۔ یہ دنیا کی ناانصافی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ جبکہ ایک سمپل سی مثال سمجھیں کہ ایک بندہ مرغیاں لے کر آتا ہے، کاروبار اور بھی ہیں، جانور اور بھی ہیں، لیکن اس نے مرغیوں کی دکان ڈالی ہوئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے مرغی پکڑتا ہے، کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے، کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ جبکہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ جانور بھی مخلوق تو اللہ کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے پکڑتا ہے، کاٹتا ہے، رب کا نام لیتا ہے، نہیں لیتا ہے۔ دنیا میں سارے ہی مذہب والے کھاتے پیتے ہیں، تو یہ اس طرح کاٹ کاٹ کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر اعتراض کرے کہ اللہ کے بندے تو ان پہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ جواب دے گا میں اس کا مالک ہوں۔ حالانکہ انسان نے مرغیاں پیدا نہیں کی، اس نے مرغیاں بنائی نہیں، صرف پیسے لے کر آتا ہے، مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہے، تو کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہوں سو کروں، کوئی مجھ پر اعتراض کیوں کرے، میں زندہ رہنے دوں یا کاٹ کے کھا لوں، کھلا دوں۔ بھائی اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے خرید کر یہ دعویٰ کرتا ہے، تو ان انسانوں کا صرف مالک ہی نہیں بلکہ کریٹر اور خالق اللہ ہے۔ اس رب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک، کائنات میں ان میں جو لوگ حد سے تجاوز کر جائیں، اللہ کی بغاوت نافرمانی پہ اتر آئیں، مسلمانوں پہ حملے کریں، ان کا خون بہائیں، میدانوں میں آنے کی دعوت دیں، وہ رب ہمیں کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم، پکڑو ان کو، ایک ایک کو پکڑ کے کاٹ کے رکھ دو، گردنیں اڑا دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بلکہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ان کو عذاب دے رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ تو جس رب نے پیدا کیا ہے انہیں، وہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اس نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں، قتال کریں، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مٹایا کفر کے اندھیروں کو، غالب کیا اسلام کو، اور اس دور میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ مشرکین کے ساتھ تھا۔ ان کے خلاف بھی اللہ کے نبی نے غزوات کیے، جہاد کیا، اس کو ہم اگلے خطبہ میں بیان کریں گے۔ لیکن جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو ایک بہت بڑا چیلنج وہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے ساتھ تھا۔
یہ مدینے میں آباد ہیں، یثرب میں آباد ہیں، اپنی کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کھجوروں کی سرزمین پر آخری نبی نے آنا ہے، اس کا ظہور ہوگا، اس کی بعثت ہوگی۔ یہ سارے جمع ہو کر بڑی تعداد میں نسل در نسل یہاں پہ بیٹھے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو مدینے میں آنے کے بعد چاہیے یہ تھا یہ سارے مان لیتے، کلمہ پڑھتے، اپنی کتابوں پر ایمان کے ساتھ عمل کا ثبوت پیش کرتے، مگر یہ حسد کا شکار ہوئے اور اسلام کے ساتھ دشمنی کا انہوں نے آغاز کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ جو منافق ہیں اور منافقت ہے، یہ دراصل یہودیوں نے بیج بویا ہے کہ جسے آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا، یہ عبداللہ بن ابی، یہ جتنے ظالم لوگ اس دور میں منافقت کے رنگ میں آئے یا غلوف کے رنگ میں آئے، ان کے پیچھے یہودی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا ریکٹ بچھایا، جال بچھایا، سازشوں کا، فتنوں کا۔ اور یہ خود یہودی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اپنے نبی کے ہمراہ، مدینے والے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اوس اور خزرج بھی مسلمان ہوتے ہیں، انصار بنتے ہیں، مہاجرین کے لیے مددگار بنتے ہیں، جانیں لٹاتے ہیں، مال لٹاتے ہیں۔ کردار ان کا جب رب نے دیکھا تو اس عالم میں، اس اثنا میں رب العالمین نے ان کو عزتیں عطا کر دیں اور بتایا یہ یہود کیا ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ مشرکین جو جتنے بھی قبائل اوس اور خزرج اور دائیں بائیں لوگ تھے، اور مکے والے بھی جب شام جاتے، مدینہ سے یثرب سے گزر کے جاتے، ان سے بھی علیگ سلیگ تھی۔ یہ بڑے دعوے کرتے تھے، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل نبی کی اولادیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ ہمارا تعارف پوچھنا ہے تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ معاذ اللہ، اتنا بڑا یہ دعویٰ اللہ کے بارے میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا یہ ظالم ہیں کون۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ، نازل ہی مدینہ میں ہوئی ہے یہ سورت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی۔ یا بنی اسرائیل، پہلے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ وہی ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، کہ جن کو میں نے جہانوں پہ فضیلت عطا کی، میں نے مقام عطا کیا، میں نے نبی ان میں سے بھیجے، میں نے ان کے ساتھ بڑی عزتوں والا معاملہ کیا، ہزاروں سال کی حکومتیں، غلبے عطا کیے، لیکن ہر بار بد عہدی کرنے والے، وعدہ شکنی کرنے والے، اللہ سے غداریاں کرنے والے، رسولوں کو دھوکہ دینے والے یہ لوگ تھے۔ ان کا ایسا غیر انسانی ظالمانہ رویہ تھا کہ جو انسان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ البقرہ میں، آل عمران میں ایک ایک چیز بیان کر کے ان کا تعارف کروایا۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، ان کے بڑے بیٹے یہودا سے منسوب ہوئے، یہودی بنے، اور ان کو قرآن نے بھی یہودی اس لیے کہا کیونکہ یہ مسلمان نہیں رہے تھے، یہ یہودی تھے، مسلمان نہیں رہے، اسلام چھوڑ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ گئے، اپنے ہی شریعت پر، اپنے ہی دین پر تورات میں تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی سے رہتے تھے۔ ایسا رویہ تھا ان ظالموں کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں رب العالمین کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، ایسا بدترین رویہ تھا ان کا رب کے ساتھ۔ یہ معاذ اللہ جب اللہ کے نبی صدقہ خیرات جہاد کے لیے غریب لوگوں کے لیے اعلان کرتے ہیں، لاؤ اللہ کے راستے میں مال پیش کریں، درہم و دینار پیش کریں، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، اللہ غریب ہو گیا ہے۔
ان اللہ فقیر ونحن اغنیا. یہ ایسی حد سے بڑی ہوئی قوم ہے، ایسے نمک حرام ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا. رب کی شریعت کی بات آئی، قرآن کہتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. جب انہیں رب کی کتاب دی گئی، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ دستور ہے، آسمان سے اترا ہے، رب کی رہنمائی ہے، نبی لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ نابازا، پھینک دیا رب کی کتاب کو پیچھے. کأنہم لا یعلمون، ایسے ہوگے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. آپ راہ میں چل رہے ہیں، کسی بندے نے آپ کو کچھ پرچی لکھ کر دی کہ حضرت یہ پڑھ لیں، یہ میری کچھ ڈیمانڈ ہے، میری کچھ بات ہے، آپ نظر انداز کریں. ایک ہے آپ پڑھ کے جیب میں ڈال دیں، ایک ہے آپ بنا پڑھے جیب میں ڈال لیں، ایک ہے آپ نہ پڑھیں، آپ وہ پکڑیں، چلتے چلتے پیچھے پھینک دیں. اتنی بے حرمتی کریں. اللہ کہتا ہے یہ رب کی کتاب کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، رب کی کتاب پڑھنا بھی گوارا نہیں کی. ان کا نبیوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ اللہ کا قرآن ہی بیان کرتا ہے. فرمایا یہ یہودی وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی. کیوں مسلط کر دی؟ اس لیے وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم، ان کا جرم کیا ہے؟ یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، اور حد سے ایسی بڑی قوم ہے یہ نبیوں کو بھی قتل کرنے والے ہیں. يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نہ حق نبیوں کو قتل کیا انہوں نے. ایک کو نہیں، دو کو نہیں، معلوم نہیں کتنے نبی، جمع کا صیغہ ہے. جناب زکریا کو شہید کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ صلیب پہ چڑھانے والے، اپنی طرف سے مار دینے والے، مگر رب نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. یقتلون النبیین بغیر الحق، جن کے لیے ایک نبی نہیں، کئی نبیوں کا خون جن کے ہاتھوں سے ٹپکتا ہو، ان کے ہاتھوں سے امت کا خون ٹپکنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ظالم تو نبیوں کے قاتل ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے والے حضرت رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا کئی ایک بار. نبی پاک علیہ السلام، آپ کے ساتھ ان کے رویے، دشمنی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے بس ایک بات کی دشمنی ہے، آپ سے بھی اور آپ کی امت سے بھی. دشمنی کس بات سے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا؟ حالانکہ ان کو انصاف کی عینک سے دیکھنا چاہیے تھا کہ چلو اگر بنی اسماعیل سے آیا ہے تو وہ بھی بیٹا تو ابراہیم کا ہے، تمہارا دادا بھی تو ابراہیم ہے، ایک ہی پیغمبر کی اولادیں ہیں ہم، انہی سے یہ رسول آیا ہے. لیکن ان کی گھٹی میں اللہ کی بغاوت، اس کے رسولوں کی بغاوت، بس ایک نقطے پر کہ یہ سرداری، یہ ختم نبوت کا تاج، یہ آخری نبی، یہ اسلام کا غلبہ، یہ ساری نعمتیں اس امت کو مل گئیں، ہم اس سے محروم رہ گئے. بس اس حسد کی بنیاد پہ حسدم من عند انفسہم، یہ جلن تھا، یہ بغض تھا جس نے انہیں جلایا اور امت کے مقابلے میں کھڑا کیا. کتنا کھڑا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، تم دنیا میں سب سے بڑا ایمان والوں کا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے. فرمایا اس کے بعد وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرک آئیں گے، ان کا دوسرا نمبر ہے. فرمایا یہ جو نصارہ ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا مسلمانوں کے بارے میں رویہ نرم ہوتا ہے، جبکہ سب سے بڑے دشمن وہ اس کائنات میں
مسلمانوں کے اگر کوئی ہیں قرآن کہتا ہے وہ یہودی ہیں۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو بتا دو، اپنے گھروں میں بتا دو، نسلوں کو یہ قرآن کی تاریخ یاد کروا دو کہ سب سے بڑے تمہارے دشمن یہودی ہیں، اور انہوں نے دشمنی کی انتہا کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ مدینے میں تشریف لائے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ میں شریک ہو گئے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی حارثہ، یہ سارے یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو بھی شامل کر لیا۔ چلو کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو، دعوت ہم تمہیں دیں گے، 16 مہینے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ معاہدہ کر لیا، تم ہمارے حلیف، ہم تمہارے حلیف، اگر ہم پہ حملہ ہوا تم ہمارا ساتھ دو گے، تم پہ کوئی وار کرے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے پہلے دن سے مسلمانوں میں عبداللہ بن ابی کی صورت میں نفاق کا بیج بویا۔ اندر سے کہتے ہیں انا معکم، انہیں کافروں کو جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ اندر سے ان کو جا کر کہتے ہیں ہم کافر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ فرمایا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی کہ جن کے ساتھ اس دنیا میں رحمت للعالمین نے، محسن انسانیت نے آ کر مدینے کی سرزمین پر میثاق مدینہ کیا، قدم قدم پہ ان کا خیال کیا، ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے 16 مہینے نماز پڑھی کہ شاید تعلقات میں کوئی حیا رہ جائے، مگر یہ ایسے ظالم سفاک لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے ایک ایک عمل کا بدترین جواب دیا، اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر کے۔ یہ بنو قینقاع ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بدر میں فتح دے دی۔ ان کو بڑی تکلیف تھی، یہ تو مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، یہ تو مدینے میں کہہ رہے تھے 313 مارے گئے، کوئی بچ کے نہیں آئے گا، مدینے میں حکمرانی ہماری ہوگی، مگر اللہ نے فاتح بنا کر بھیج دیا۔ تو بنو قینقاع کے بازاروں میں یہ بہت ہی تجارت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک دن مسلمانوں کے ساتھ رویے میں اتنی انتہا کر دی کہ ایک مسلمان عورت بازار میں جاتی ہے تو یہودی اس کا دوپٹہ جو ہے کسی چیز کے ساتھ اٹکا کے اسے برہنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا بس اب اس لمٹ کو کراس کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں یہودیوں کے بارے میں ہمیں تاریخ یاد ہونی چاہیے، ہمیشہ مسلمانوں نے ان پر احسان کیا، انہوں نے احسان کا بدلہ غداری سے دیا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کیا مدینے میں، اور آج یہ مسلمانوں کو پڑ گئے ہیں، عزتوں کے درپے ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کے خلاف لشکر کشی کی۔ کہتے کیا تھے؟ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان ہم بناتے ہیں، تیر و تلوار تو ہم بناتے ہیں، دنیا اسلحہ ہم سے خریدتی ہے، قبائل مشرک یہ سارے عرب والے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہی ڈائیلاگ ہیں آج کے یہودیوں کے، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا تمہارے پاس اسلحہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، لیکن ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے۔ جب ان کو کہا آؤ میدان میں لڑو، سارے قلعوں میں گھس گئے، لڑنے کی جرت نہیں ہوئی، آخر میں معاہدہ کر کے قلعے چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بنو نذیر کو دیکھیے، ان کے ساتھ بھی احسان۔ نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے دیت کے ایک معاملے میں پنچایت کرنے کے لیے بلایا، سالسی کرنے کے لیے۔ 2 میل تقریباً 2.5-3 کلومیٹر دور یہ بنو قینقاع کا، بنو نذیر کا محلہ تھا۔ میرے نبی وہاں پہ پہنچے، بیٹھ گئے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں۔ وہ انسان جو ہیں جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، سفیروں کا، ثالثوں کا، تیسرے بندے کا، وہ بھی حیا کرتا ہے۔ خود اللہ کے نبی کو بلا کر سازش یہ کی کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں گے، ہم اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ این اس موقع پہ کہ پتھر گرتا
اللہ نے جبرائیل کے ذریعے وحی کی، میرے نبی عذر پیش کر کے وہاں سے فوراً نکل آئے اور آتے ساتھ ہی کہا لوگو اب ان کو بھی بنو نذیر کو بھی ان کی غداری کا بدلہ دیں گے، اور جب آئے ان کا محاصرہ کرنے کے لیے آؤ میدان میں اترو، لڑائی کرو ہمارے ساتھ۔ یہ بھی اپنے اسلاف کی تاریخ دہراتے ہوئے قلعوں میں نظر بند ہو گئے، اینڈ پہ معافی مانگ کر بھیک مانگ کے وہاں سے چل پڑے۔ تیسرا ان کا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ غزوہ احزاب کے موقع پر لشکر آ رہے ہیں، خندقیں کھودی گئی، 10,000 کا لشکر مدینہ پہ چڑھائی کے لیے تیار۔ این اس موقع پر انہوں نے اندر سے وار کیا، غداری کی، مشرکوں سے ملے ہوئے تھے کہ باہر سے تم مارنا، اندر سے ہم ماریں گے۔ بڑی ہی اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ مسلمانوں نے اندر کے حالات کو بھی کنٹرول کیا، باہر بھی شکست دی۔ اللہ کے نبی احزاب سے واپس آئے، مدینہ میں ہتھیار اتار دیے ہیں، غسل کرنے لگے، نہانے دھونے لگے۔ جبرائیل آگے، اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، جبکہ میں نے اور فرشتوں نے ہتھیار تو نہیں اتارے۔ اٹھیے، بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلوں میں جا کر پڑھیں گے۔ یہ تھکے ٹوٹے کئی مہینوں کے خندقیں کھود کر 10,000 کو شکست دے کر آئے تھے، سارے ہی بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے پہنچ گئے۔ کہا آؤ باہر لڑو، تمہیں لڑنے کا شوق ہے، معاہدہ تم نے توڑا، ہم نے نہیں توڑا، تم باہر آ جاؤ میدان میں، لڑتے ہیں۔ یہ بھی اپنے اسلاف کی تاریخ دہراتے ہوئے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اور انہوں نے، ان کی غلطی یہ ہوئی چونکہ صدا بہت بڑی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ ہمارے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو کہا کہ آپ ان کو بلا لیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سعد بن معاذ جو احزاب میں زخمی تھے، زخمی حالت میں لائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا یہ فیصلہ ہے، جتنے بالغ مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، بچے اور عورتیں انہیں چھوڑ دیں، انہیں اپنے غلام بنا لیں، جو جنگجو ہیں بالغ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، فرمایا معاذ لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، تیرا زمین پر وہ فیصلہ ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ تو مارے گئے، اب خیبر کا وقت آیا، میرے نبی خیبر میں پہنچ گئے۔ یہ بنو قینقاع بنو نذیر تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مدینے سے جب تبوک جائیں تو راستے میں خیبر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو وہاں بھی جا کے پکڑ لیا، باز ہی نہیں آتے تھے۔ اتنی سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، منافقت اور منافقوں کو ڈوز دینے والے یہ تھے، گستاخیاں کرنے والے یہ تھے۔ اللہ کے رسول کی وہ کعب بن اشرف بھی یہودی تھا جس گستاخ کو مارا گیا، ابو رافع بھی یہودی تھا جسے مارا گیا، منافقوں کو بھی گستاخی سکھانے والے یہ ظالم تھے۔ خیبر کے موقع پر بھی میرے رسول نے جا کر انہیں پکڑا، کئی دن کا محاصرہ ہوا، یہ اندر قلعوں میں بند ہو گئے، باہر آنے کی جرت نہیں تھی۔ اور اس موقع پر بھی اللہ نے جب فتح دی تو یہ بھیک مانگنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، خیبر چھوڑ دو۔ کہنے لگے آپ ایسا کریں، زمینیں تو اب آپ کی ہیں، تو آپ ہمیں یہاں پر کوئی مزارے رکھ لیں تاکہ محنت ہم کریں، آپ کو اس کا خراج دیں گے۔ اس رحمت عالم نبی نے، رحمت للعالمین نے جاتے جاتے پھر احسان کر دیا اور ان سے معاہدہ دستخط کر دیا، چلو یہاں سے نہ جاؤ، یہیں رہنے دو، یہیں پہ ٹک جاؤ۔ انہوں نے بدلہ یہ دیا، وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ ایک یہودن نے میرے مصطفیٰ کی دعوت کی اور زہر ملا دیا، بکری کا گوشت تھا، وہ یہی خیبر کا موقع تھا۔ میرے نبی واپس پلٹ رہے ہیں، ایک یہودیہ عورت نے دسترخوان سجایا ہوا ہے۔ اب مسلمان تو بھولے ہیں، مسلمان تو سیدھے ہیں، مسلمان تو باتوں کی وفا کرتے ہیں، مسلمان تو جو اندر سے وہی باہر سے ہیں۔
انہیں تو یہی پتا تھا کہ ابھی ہمارے ذمی ہیں اور ان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اس ظالمہ نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہوا تھا. ابھی کچھ صحابہ نے نوالے لے لیے, میرے نبی نے ابھی ایک نوالا لیا تو اس گوشت سے آواز آنے لگی کہ زہر ملایا ہے, آپ نے چھوڑ دیا. بعد میں اس عورت کو, اور یہودیوں کا پورا نیٹ ورک تھا اس کے پیچھے کہ کیسے زہر دے کر اس نبی کو شہید کرنا ہے. جب اس عورت کو پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے کھانے میں زہر ملایا ہے. پڑھیے صحیح بخاری. یہ نبیوں کے قاتل, انہوں نے اللہ کے نبی پر بھی قتل کا حملہ کیا, آپ کو بھی مارنا چاہا. اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ معاہدوں کی بات کریں, ایک ساتھ رہنے کی بات کریں, ریاست میں سماج کی بات کریں, تو یہ ایسے ظالم حیوان صفت لوگ ہیں, حیوانوں سے بھی گرے ہوئے ہیں. یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ یہودی, یہ ایسے بدترین لوگ اور ظالم ہیں. تاریخ ان کی دیکھیں. اب آگے جب آج کے حالات کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تو ان کا یہ تعارف کرواتا ہے, اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بیان کرتے ہیں, لیکن آج کے حالات دیکھیں اور ان کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی. میں کل ایک مظاہرہ دیکھ رہا تھا, یروشلم میں یہ جیوز اکٹھے ہوئے تھے, تو یہ بڑے پاور سے پلے کارڈ اٹھا کر سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے ویسٹ ود اس, ہمارے ساتھ مغرب ہے. اور میں نے کہا انہیں کیا پتا, ان کو کوئی بتائے اللہ ود اس, ہمارے ساتھ اللہ ہے. دنیا میں کوئی آج اسرائیل کی 1.5 کروڑ آبادی ہے, اسرائیل کی 1,46,00,000 بس کچھ ہزار آبادی ہے پوری دنیا کے یہودیوں کی. اسرائیل میں تو اس سے بھی تھوڑے ہیں. یہ لاہور سے چھوٹا ہے اسرائیل, بڑا نہیں ہے. ان کی ٹیکنالوجی, ان کی مکاری, ان کا دماغ, سازشیں, منافقت, شیعہ سنی کی مسلمان ممالک میں تفریق, ایران سے لے کر شام تک, شام سے یمن, لبنان, لیبیا تک پچھلے 15 سالوں میں مسلمانوں کا شیعہ سنی کے نام پر قتل عام, صدام سے لے کر معمر قذافی تک بڑے بڑے حکمرانوں کو ایسی سازشیں کر کے, تحریکیں چلا کر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیا گیا. انہیں کمزور در کمزور کروایا. پیچھے کون ہے؟ یہ یہودی. اور ان کی حالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے, اور مسلمانوں پیارے بھائیوں, قبا مسجد میں آنے والوں, کبھی بھی یہودیوں کا نام سن کر, اسرائیل سن کر آپ کے دل میں خوف نہیں آنا چاہیے. قرآن کہتا ہے بے خوف ہو جاؤ. کیوں بے خوف ہو جاؤ؟ فرمایا والا تجدنہم احرص الناس علی حیات, اور یہ اتنے بزدل ہیں, یہ تو زندگی چاہتے ہیں, زندگی کے بڑے حریص ہیں. کتنی زندگی چاہتے ہیں؟ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کم از کم مجھے 1000 سال عمر ملے. 1000 سال. اور یہ 1000 سال کے جینے والے ابھی چند مارے ہیں حماس نے ان کے, تو یہ روتے ہیں بچوں کی طرح سڑکوں پر. اپنے باپ امریکہ یورپ کو دہائیاں دے رہے ہیں. یہ وحشیانہ غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں. یہ ان کا ظرف. یہ لوگ چند مرے ہیں ابھی, زیادہ نہیں, خون نہیں دینے والے. یہ اتنے بزدل ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سارے چاہتے ہیں 1000 سال ملے. اور یہی تو ہمارے نبی سے ان کی تاریخ ہے. بنو قینقاع بھاگ کے لڑے نہیں, بنو قریظہ بھاگ کے لڑے نہیں, بنو نذیر بھاگ کے لڑے نہیں, بنی حارثہ بھاگ کے لڑے نہیں, خیبر سے بھاگ کے لڑے نہیں. حضرت عمر نے خیبر سے نکالا, بھاگ کے لڑے نہیں. حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا, بھاگ کے لڑے نہیں. اور ان کی تاریخ یہ ہے, یہ لڑنے والے نہیں ہیں, یہ ظالمانہ وحشیانہ عوام پہ تشدد کرنے والے ہیں. اور مسلمانوں تم غیرت کے ساتھ, مسلم حکمرانوں ایک ہو کر اسرائیل کو آنکھیں دکھاؤ تو صحیح. قرآن کہتا ہے یہ لڑنے والے نہیں ہیں. لڑائی اور یہ, جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہیں؟ لا یقاتلونکم جمیعا,
کبھی یہ اکٹھے ہو کر لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. الا فی قرم محصنہ، اللہ کہتا ہے یا تو یہ بند قلعوں میں بند ہو جائیں گے، او من ورائی جدر، یا یہ دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر سازشیں کریں گے، یا اللہ فرماتا ہے ان کی اندر کی حالت بھلا کیا ہے. یہ نیتن یاہو جو ہے فون کرتا ہے بائیڈن کو، بائیڈن آگے سے جواب دیتا ہے یہ مشرک، یہ یہودی. اللہ کہتا بأسہم بینہم شدید، یہ اندر سے پھٹے ہوئے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ اسلام کے مقابلے میں سارے ایک تو ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اندر سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. قرآن ان کی حقیقت بیان کرتا ہے یہ یہودی عیسائی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، صرف تمہاری دشمنی میں ایک ہوئے ہیں. مسلمانوں تم کھڑے تو ہو، تم ایک بار میدان میں تو اترو، یہ میدان میں لڑنے والے نہیں ہیں. آج مصر اور ایران منتیں کر رہے کہ جنگ بندی کر دو. تم کیوں منتیں کرتے ہو؟ تم میدان میں اترو، یہ خود منتیں کریں گے. انہوں نے خیبر میں بھی ایسے کیا، مدینہ میں بھی ایسے کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ بزدل ظالم یہودی، اور اس کے مقابلے میں وہ ہمارے نبی ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا یہ دل کرتا ہے میں میدان میں اتروں، پھر میں لڑائی کروں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. 9 بار اللہ کے نبی نے جذبہ شہادت بیان کیا. ہمارا نبی دیوار کے پیچھے چھپنے والا نہیں تھا، وہ شہادت کا حریص تھا. وہ حضرت علی خیبر میں اترے، مرحب نے کہا، شعر پڑھ کے اپنا تعارف کروایا، میں مرحب ہوں. علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، تو کسی بھول میں ہوگا، قلعوں میں بند ہو کے لڑنے والے، تیرے قلعے کا دروازہ توڑ کر تیرے تک ہم آئے ہیں. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے. ہم تو جب کچھاروں سے نکلتے ہیں پلٹ کر نہیں آتے جب تک اپنا شکار نہ لے کر آئیں. پھر اللہ نے حضرت علی کو فاتح خیبر بنا دیا، اسلام کی عظمت کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں سے لہروایا. ہماری تاریخ کیا ہے؟ وہ عمر جس نے ان کو نکالا خیبر سے. اور یہ کب ہوا؟ پڑھیے بخاری. حضرت عبداللہ بن عمر خیبر کی زمینوں پر گئے تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے مل کر عبداللہ بن عمر کے بیٹے امیر المؤمنین کے، انہوں نے رات کو ان کو باندھ کر اتنا تشدد کیا ان پر کہ ان کے ہاتھ توڑ دیے عبداللہ بن عمر کے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب انتہا ہو چکی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. جب لڑنے کے لیے آئے، یہ وہ عمر ہیں جو رب سے دعائیں کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک. تیری تاریخ یہ ہے کہ تو لڑنے والا نہیں، عمر کی تاریخ یہ ہے، میری تاریخ یہ ہے، مسلمان کی تاریخ یہ ہے. ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو شہادت کے متلاشی ہیں. کرنا کیا ہے؟ یہ امدادیں بھیجنا، مسلحوں پہ دعائیں کرنا، یہ سیکنڈری چیزیں ہونی چاہیے. کیا یہ اسرائیل کے سامنے مصر، ایک جانب اردن، بیک پہ ترکی، اور یہ سارے ملک منتیں کر رہے ہیں کہ 6 گھنٹے کے لیے اسرائیل بس جنگ بند کر دے، ہم امداد پہنچا دیں. تم امداد دو، تم زخمی اٹھاؤ، رات کو وہ اور مارے، پھر اگلے دن زخمی اٹھاؤ، یہ ہے تمہاری اوقات. ہمیں اسلام نے جذبہ شہادت دیا ہے. یہ وہن کی، دنیا کی محبت کی اور شہادت سے نفرت کی بیماری دل سے نکال کر ایک بار یہودیوں کے سامنے کھڑے تو ہو. ان کی تاریخ یہ ہے، یہ کبھی میدانوں میں لڑنے والے نہیں ہیں. یہ ظالم سفاک ہمیشہ پس پردہ آتے ہیں. اور آخر میں یہ آج حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، حماس کرتی ہے، کو 1500 2000 یہودی مارا جاتا ہے، بدلے میں 2200 2300 ہمارے بھی مارے گئے ہیں، مسلمان بھی شہید ہو گئے ہیں. حملہ اسرائیل میں ہوتا ہے اور مڑوڑ مودی کی عوام مودی کو اٹھتا ہے. ہمارا کرکٹر رضوان وہ اس دن پوسٹ کرتا ہے کہ سری لنکا کی جیت، میری یہ ایفرٹ فلسطینی مسلمانوں کے نام. اس دن سے لے کے رات تک میڈیا چلا رہا ہے
کہتا آئی سی سی کو چاہیے ایسا دہشت گرد کھلاڑی ٹیم سے باہر نکال دے۔ میں نے کہا کہ جب میں پڑھتا ہوں کہ قرآن پڑھوں حدیث پڑھوں، مڑوڑ کیوں اٹھتے ہیں انڈیا کے پیٹ میں؟ وہ سامری کی حقیقی اولاد ہے، یہ روحانی اولاد ہے۔ یہ سامری کون تھا؟ گائے کا پجاری، گائے کی پوجا کا کنسپٹ دینے والا۔ یہ سامری کی حقیقی اولاد یہودی، یہ روحانی اولاد سارے ہندوستان میں بیٹھی ہے، گائے کی پوجا کرنے والی۔ اور قربان جائیں اپنے نبی پر، اس نے بھی ہمیں جو پریڈکشن سنائی وہ بھی اکٹھی ہے۔ فرمایا دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک جماعت جو ہندوستان میں جہاد کرے گی، اور ایک جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر شام میں، فلسطین میں یہودیوں دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ آج سمجھ آتی ہے کہ جب اسرائیل کو خطرہ ہوگا اس کی روحانی اولاد بھی چیخے گی۔ اللہ نے وہاں بھی درد کا، مرض کا علاج پیدا کیا، اور اللہ نے اس خطے میں بھی مرض کا علاج پیدا کیا ہوا ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ جو میرے نبی نے خیبر میں کیا، جو بنو قینقاع سے کیا، جو بنو قریظہ سے کیا، وہی علاج ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کی دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر۔ یہ فلسطین، ہم فلسطین کے فضائل سمجھتے ہیں، مسجد اقصیٰ ہے، مسلمانوں کا حق ہے، مسجدیں ساری ہماری ہیں۔ کوئی حضرت عمر کا احسان تھا ان پر، انہوں نے بیت المقدس فتح ہونے کے باوجود یہودیوں عیسائیوں کو وہاں پر آنے کی اجازت دی ہوئی تھی، اور تم نے محسنین کو یہ صلہ دیا ہے، آؤ تمہارا مذہبی مقام ہوگا، لیکن سنو یہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اس کے وارث مسلمان ہیں، اور کسی کو حق نہیں ہے۔ امت کی بقا صرف اس میں ہے کہ آج فلسطین کے اندر نوجوان خون ہے جو بارود بن کر یہودیوں پہ پھٹنے کو تیار ہے، لیکن قیادت نہیں ہے۔ یہ 58 ممالک مل جائیں، دنیا کا یہود ہو یا ہنود، عیسائی ہو یا مشرک، کوئی بھی ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جذبہ شہادت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی غیرت اور یہی جذبہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک نام ماہی ہے، اور ماہی کا مطلب مٹانے والا، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، اسلام کو غالب کرے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا واسطہ پڑا مشرکین کے ساتھ بھی تھا، لیکن یہودیوں کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا ٹکراؤ ہوا، اور یہودی کیا کچھ کرتے رہے، کیا ان کی حالت تھی، اس کو آج ہم نے مختصر خطبہ میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اس کا ایک مقصد ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے ہیں، قیامت سے پہلے پتھر بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور بڑی ہی ذلت اور رسوائی کے دور دیکھے ہیں ان یہودیوں نے۔ آج اگر یہ ہم پر مسلط ہیں تو ہم اللہ کے دین سے دور ہوئے، ہم نے اپنے ملکوں میں اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں پر یہ عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں۔ تو اقوام متحدہ سے قراردادیں پاس کرنا، بھیک مانگنا، منتیں کرنا، مذمتیں کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے یہ جہاد ہونا ہے، غزوات ہونے ہیں۔ تو آج اپنی امت کو جذبہ جہاد کا، شہادت کا، اسلام کے غلبے کا دینے کا موقع ہے، رب کا قرآن سنانے کا موقع ہے، جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ اگلے جمعے میں بھی یہی ہوگا، اس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر غزوات پہ بات کریں گے۔ اور بہت بری حالت ہے، دو ہی امکان ہیں، ایک تو یہ کہ اسرائیل کے خلاف سارے ملک کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہو رہے، مذمتوں تک ہیں، تو دوسرا امکان ہے
کہ یہ حماس کا جو اٹیک ہوا ہے یہ 9/11 کی طرح بن جائے اور وہ چن چن کے پہلے فلسطین کو ماریں، پھر شام تو انہوں نے ویسے برباد کیا ہوا ہے، پھر سارے ملکوں کی باری ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، قنوت کی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم دوسری رکعت میں قنوت نازلہ بھی کروائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت بھی عطا فرمائے، جرت بھی عطا فرمائے۔